आओ अल्लाह से सुलह कर लो। मैं जल्दी जल्दी बात मुकम्मल करने लगा हूं, तो याद रखना जिनकी बख्शिश नहीं होती शबे बरात में, नंबर 1 जो शराब का आदी होगा, नशे का आदी होगा, उसकी बख्शिश नहीं होगी। नंबर 2 जिसने माँ बाप का दिल दुखाया होगा, उसकी बख्शिश और मगफिरत नहीं होगी ता वक्त ये कि वो तौबा न कर ले, वो अल्लाह की बारगाह में माफी मांगकर अल्लाह से अहद न कर ले। इसलिए जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा शबे बरात में उसकी मगफिरत नहीं होती। आप तो पूरा चार्ट लेकर बैठे, सलातुत तस्बीह पढ़ ली है, कलमा शरीफ पढ़ लिया है, दुरूद शरीफ पढ़ लिया। जो पढ़ते उनकी बात करता हूं, आज तो मेरी कौम पढ़ती भी नहीं। शबे बारात का मतलब पटाखे फोड़ना, शबे बारात का मतलब रात भर जागना। रात भर जागने की रात समझते लोग, भाई जागने की रात नहीं है, वो इबादत की रात है। हाँ, जागने और इबादत में फर्क है ना, इबादत की रात है वो। जाग तो इंसान होटल में बैठ के भी गुजार सकता है, इंसान जाग तो खेल कूद कर भी गुजार सकता है, तो वो इबादत की रात है, इबादत करो। तो जो नहीं करते उनका तो ठिकाना नहीं, जो करते उनसे कह रहा हूं पहले ये करो, माँ बाप को राजी करो, पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। एक बात याद आई, फिर बात आगे बढ़ती है। अगर कोई माँ बाप की नाफरमानी करके काबतुल्लाह भी जाए तो भी अल्लाह उससे राजी नहीं होता। आजकल लोग माँ बाप को छोड़कर पसंद की शादियां कर रहे हैं। कहते तुम्हें क्या समझता, तुम तो बुढ़े हो गए, तुम्हें तो कुछ समझता ही नहीं। वो जिसने पैदा किया, तरबियत की, पूरा शबाब कुर्बान कर दिया, जवान बेटा अपने बाप को कहता है तुझे क्या समझता। ये हंसने की बात नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मेरी कौम इस्लाह की बात सुन करके हंसती है। इसका मतलब उन्हें यह ख्याल है कि उन्होंने दिल पे लेना ही नहीं है। ये हंसने की बात नहीं है, ये एहतिसाब और रोने का मकाम है कि अगर माँ बाप को छोड़कर काबतुल्लाह जाओ तो भी अल्लाह ना मिले और अल्लाह नाराज हो। इस सिलसिले में फकी अबुल समरकंदी ने एक हिकायत लिखी है, उसको सुने दिल के काम। एक अल्लाह के वली थे, वली की बात कर रहा हूं, मेरी आपकी बात नहीं, अल्लाह के वली थे। माँ के पास आए, अम्मी मुझे बहुत याद आती है, काबतुल्लाह की उम्रा के लिए जाना है। माँ ने कहा बेटा तू मेरा इकलौता बेटा है, तू उम्रा के लिए जाएगा तो मेरी खिदमत कौन करेगा, नहीं जाना, नहीं जाना उम्रा के लिए। इन्होंने सोचा अम्मी तो अम्मी है, कह रही नहीं जाना हूं, उम्रा के लिए तो जा रहा हूं, काबतुल्लाह तो जा रहा हूं, तवाफ के लिए तो जा रहा हूं, इबादत के लिए तो जा रहा हूं, अम्मी की नाफरमानी करके जाऊंगा तो होना क्या है। उन्होंने माँ की बात नहीं मानी, प्लान किया। क्या प्लान किया सुनो, प्लान ये किया कि दिन भर सफर करूंगा, रात भर नफिल पढ़ूंगा, इस तरह काबे जाऊंगा। दिन भर सफर किया, रात को एक गांव में पहुंचे, वहां नफिल शुरू की। रात को मां को हाजत पेश आई अपने बेटे की, फरमाया ओ फुला, आवाज नहीं आई, ओ फुला आवाज नहीं आई, ओ फुला आवाज नहीं आई। तो मां तो मांगो, जिसको प्यार होता है उसका दिल भी बड़ा नाजुक होता है, दिल बड़ा नाजुक होता है। आईना भी तो कुछ ताकत रखता है, शीशा भी तो कुछ ताकत रखता है, उससे बहुत कमजोर होता है दिल। गालिब ने कहा था दिल ही तो है ना संगे खश्क, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें हंसाए क्यों। दिल बड़ा नाजुक होता है। मां ने 3 बार पुकारा बेटे को, जवाब नहीं आया। अच्छा मेरे मना के बाद भी तू काबा पहुंचा, मां की ममता थी ना, मेरे मना के बाद भी तू काबा गया। फिर नजर उठी और ममता भरे दिल की आ निकली, मौला मेरे मना करने पर भी काबा गया है, काबे तक पहुंचने न पाए। याद रख, बद्दुआ तो यूं भी किसी की भी होती है तो बहुत तबाह करती। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते मजलूम की बद्दुआ से बचो, कि अल्लाह और मजलूम की बद्दुआ के दरमियान कोई पर्दा होता ही नहीं है। बद्दुआ तो किसी की भी तबाह करने वाली होती, जिंदगी में कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी। हो सके तो जानवरों की भी बद्दुआ मत लेना, जानवरों को भी सताने से बचना, ये अपने मजहब की तालीम। अगर गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो और कुत्ता मर के पड़ा है तो उस मरे हुए कुत्ते पर भी गाड़ी चलाने से बचना, कोशिश ये करना। हाँ, अगर अल्लाह न करे कि अर्जेंट ब्रेक लगाने पर हादसे का अंदेशा हो तो फिर अलग बात है, फिर चले जाना।
کیونکہ چھوٹی مصیبت اور بڑی مصیبت آئے تو پھر چھوٹی کو قبول کر کے بڑی سے بچنے کی کوشش کریں. لیکن اگر بچ سکتے تو بچنا، مگر ایسا مت کرنا کہ کتے مرے ہوئے کتے کو بچانے کے لیے خود مر جاؤ، یہ نہ کرنا. لیکن اگر بچ سکتے ہو تو اس پر لوگ کیا کرتے ہیں، جانور مر کے پڑا اس کو ہٹانے کی وجہ لوگ اسی پر چلنے لگتے اور اس پہ اتنا چلتے ہیں کہ اس کا صحیح کیا ہو جاتا ہے وہ آپ نظر سے دیکھتے ہیں. اس کا بھی خیال، اپنا مذہب صرف تسبیح مصلی کا نام نہیں ہے. اپنا مذہب یہ بھی سکھاتا ہے کہ مرے ہوئے کتے پر بائک بھی نہ چلا. توجہ ہے آپ کی، مرے ہوئے کتے پر ٹرک بھی نہ چلاؤ، مرے ہوئے کتے پر گاڑی بھی نہ چلاؤ. آپ اندازہ کریں جو مرے ہوئے کتے کا اتنا خیال دیتا ہے وہ انسانوں کا کتنا خیال دیتا ہے. اندازہ تو کریں، یہ اپنے مذہب کا حسن. لوگ بک رہے اپنے مذہب کے خلاف، بکنے دو، یہ سیاست ہے. لیکن سچائی یہ ہے کہ مذہب اسلام کی طرح حسن والا نہ کوئی مذہب تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ مذہب اللہ کا نازل کرتا ہے، اس کی تعلیم کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. لیکن ہم اس تعلیم سے غافل ہو گئے، ہم اس تعلیم سے ناواقف ہو گئے. تو ماں کی آہ نکلی، میری نافرمانی کر کے کعبہ گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے. وہ رات کو مسجد میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ کے ولی تھے. ان ماں کی بد دعا تھی. ماں تو ماں تھی. بے شمار نوجوان ایسے ہیں جو کلکتہ جاتے ہیں، دلی جاتے ہیں، سعودی جاتے ہیں اور سسرال میں فون کریں گے، بیوی کو فون کریں گے، بچوں کو. ماں باپ بوڑھے انتظار کرتے ہیں کبھی بیٹے کا فون تو آئے، لیکن بیٹے کا فون نہیں آتا ہے. دن بھر اس کے پاس بیٹھے رہیں گے بچے نوجوان. ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا میرے پاس آدھا گھنٹہ آ کر بیٹھے تو صحیح. نہیں آتے، نہیں بیٹھتے. ارے ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہو تو ان کو بہت خوشی ہوتی ہے. بچپن میں جو خوشی آپ کو باپ سے مل کر ہوتی تھی، بڑھاپے میں وہ خوشی باپ کو اولاد سے مل کے ہوتی ہے. آپ بچپن میں اپنے ماں باپ کی جتنی ضرورت محسوس کرتے تھے، بڑھاپے میں ہمارے ماں باپ اس سے زیادہ ہماری ضرورت محسوس کرتے ہیں. انہیں ٹائم دو، ان کے پاس بیٹھو. کسی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرہ دیکھنے سے ثواب ملتا ہے. اسے میرے آقا فرماتے ہیں مقبول حج کا ثواب ہے اس کے اندر. تو اللہ اکبر، ماں نے کہا کعبے تک پہنچنے نہ پائے، میری نافرمانی کر کے گیا. کیا ہوا؟ وہ عبادت میں تھے، سجدے میں تھے. اس گاؤں میں چور آ گئے. چور آئے، چوری کر کے بھاگنے لگے، پکڑا گئے. پورا گاؤں ان کے پیچھے اٹھ کر کے بھاگا، پکڑو چور 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 چور. چور مسجد کی گلی میں گھس کر کے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا. اب اس کا گم ہونا تھا، لوگوں کو یوں لگا کہ وہ مسجد میں گیا. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کوئی سجدے میں رو رہا ہے. تو جیسے ہی چراغ جلایا تو دیکھا اجنبی آدمی پکڑا کا دھوکے باز مکار چوری کرتا ہے اور پکڑے جانے میں سجدے کو بدنام کرتا ہے. اٹھا کے لائے، خوب مارا، خوب پٹائی کی. صبح قاضی کے حوالے کیا. قاضی سے بادشاہ نے کہا اس چور کے بارے میں کیا فیصلہ ہے آپ کا، جو چوری کرے اور جب پکڑا جائے تو سجدہ بدنام کرے. قاضی نے فیصلہ کیا اس کے ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، اس کی آنکھیں نکال لو. ہاتھ کاٹا گیا، پیر کاٹا گیا، آنکھیں نکال لی گئی. پھر قاضی نے اعلان کیا یہ اس چور کی سزا ہے. توجہ کرنا، یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرنے آتا ہے، پکڑے جانے پہ سجدہ بدنام کرتا ہے. یہ اس چور کی سزا ہے. اس وقت اس بزرگ نے روکے، کہا قاضی صاحب یہ اعلان کرو یہ اس نافرمان بیٹے کی سزا ہے جو ماں کی نافرمانی کرتے ہوئے کعبہ جا رہا تھا. اللہ نے اس کا یہ انجام کیا. زبان کے جملے پورا سر نکلے، سب رو پڑے. آپ کون ہیں؟ میں فلاں ہوں. ارے یہ تو ہمارے پڑوس کے گاؤں کے بہت بڑے پیر ہے، ولی ہے. لوگوں کو لگا اگر لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو پتا چلا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. انہوں نے چپکے سے منصوبہ بنایا، آنے والی رات میں اس کو اٹھا کر کے اس کے گاؤں میں چپکے سے ڈال کے آئیں گے، پتہ نہیں چلے گا. گئے، رات کو ڈالا. ڈالنے کے بعد ماں کو پھر دوسری رات بیٹے کی یاد آئی. ماں ماں ہوتی ہے، کسی کے سینے میں اتنا ممتا بھرا دل نہیں ہے جتنا ماں کے سینے میں ممتا بھرا دل ہے. میرے عزیز، میری قوم کے جوانوں، اگر ماں مرغی ہو تو اپنے چوزوں سے اتنا پیار کرتی ہے، مرغی ہو کر کے چوزوں سے اتنا پیار کرتی ہے. ماں اگر اشرف المخلوقات ہو تو اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہوگی. لیکن ہم بے وفا ہیں. کس کس کے ساتھ بے وفائی کی، کہاں کہاں تک بے وفائی کریں گے. اللہ اکبر. ماں کی ممتا تھی. رات کی تاریکی میں ماں نے ہاتھ اٹھائے،
ہے اے اللہ کل میں نے بد دعا تو کر دی تھی اپنے بیٹے کے لیے، لیکن مولا اب بیٹے کی یاد آتی ہے، اے اللہ ایک بار مرنے سے پہلے میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے مولا، اتنا کہنا تھا مجھ سے ملا دے۔ ان کو وہاں لا کے ڈالا، بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے آواز لگائی ہے کوئی مظلوم کو بھیک دینے والا، کھانا کھلانے والا ہے کوئی؟ جانی پہچانی آواز تھی لیکن اندازہ نہیں تھا۔ ان کی امی نے کہا او بھیک مانگنے والے بھکاری ذرا قریب آ تاکہ میں تجھے بھیک عطا کروں۔ انہوں نے کہا مائی میرے پیر کٹے ہوئے ہیں، اور کہا ہاتھ پھیلا تاکہ میں تجھے بھیک دوں۔ کہا میرے کسی کو خوشی دو، تم دوسروں کو خوشی دو گے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ تمہیں خوشی دے گا اپنی شان کے مطابق۔ تو ان لوگوں کی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی مگر جو توبہ کر لے۔ آخری بات، جو توبہ کر لے، توبہ وہ عظیم عبادت ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لے۔ بس ایک آخری بات کہنے چلا ہوں، توجہ سے سننا۔ بڑے سے بڑا پاپی، بڑے سے بڑا مجرم اگر توبہ کرے تو اللہ اس کو اسی وقت معاف کرتا۔ گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ لیکن توبہ کیا؟ گال پیٹنا توبہ نہیں، کان کھینچنا توبہ نہیں، استغفر اللہ رسمی طور پہ پڑھنا توبہ نہیں۔ توبہ کیا؟ اپنے اللہ سے کہو بہت پاپ کر چکا، گناہ کر چکا، معاف کر دے، پھر دوبارہ اس رستے نہ جانا، یہ ہے توبہ۔ جو ایسے